بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 125 126 سورہ الانعام، ان کو ہم تھوڑا مزید اس کی وضاحت اور کر لیتے ہیں کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد اور ایک ہوتی ہے ہدایت توفیقی۔ ہدایت ارشاد وہ تعلیم کی شکل میں ہے جو کائنات کی نشانیوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ کائنات جو ہمارے سامنے اللہ کی آفاق، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، کائنات تمام نشانیاں یہ موجود ہیں، ہے نا، یہ سب انسانوں کے لیے برابر ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی ہدایت کو دیکھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے تو وہ توفیق دراصل کیا کرتی ہے، اس کے سینے میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ وسعت کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات سنتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے اور وہ خوشی سے اللہ کی بات سنتا ہے اور خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہوتا ہے، یعنی ہدایت ارشاد، اور یہ ہے ہدایت توفیقی۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گٹھن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ مشکل سے بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ جب انسان بلندی کی طرف بڑھ جاتا ہے تو آکسیجن نہیں ہوتی، سانس گھٹنے لگتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے ایسی بات بتا دی گئی کہ اوپر جانے سے سینہ گھٹے گا اور سانس نہیں آئے گی۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی اڑنے کی کوشش کر رہا ہو، جو کہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کے بازو جو ہیں وہ کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں، مگر پرندوں کے جو پر ہیں وہ اڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو انہیں مشکل نہیں ہوتی، لیکن یہ کام ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے پھر ہدایت پر آنا، اس پر چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے چلنے کی بجائے اڑنا مشکل ہوتا ہے، یا اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، یا پہاڑ سر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اس کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی، اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں لگتا، اس پر اس کا عمل کرنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ دین کی طرف آنا، نماز کی طرف آنا، دین کی مجلسوں میں آنا، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا، خیر اور بھلائی کی بات سننا اس کے لیے بڑا ہی بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کا دل اس سے گھٹنے لگتا ہے اور وہ اس کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ تو یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے کہ انسان دین کی مجلس کی طرف آنا ہی نہ چاہے، اور آئے بھی تو دل گھٹا رہے، کچھ اندر نہ جائے، بس کچھ قرآن سنے اور وہ اندر جانے کے بجائے باہر ہی الٹ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی سینے کی وسعت کے لیے، اور مانگی تاکہ یہ ساری باتیں اندر آ جائیں، جذب ہو جائیں، اور انسان کے اندر عمل کی صلاحیت پیدا ہو۔ سورہ طٰہٰ 25 سے 28 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جس کا سینہ وسیع ہو گیا وہ اللہ کے ہر حکم پر دل کی خوشی سے عمل کرے گا۔ نماز اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، نہ کہ منافقوں کے لیے بہت بڑی مصیبت، کہ وہ اسلام کے حکم کے لیے اپنا سینے کو بہت وسیع پائے گا۔ جو ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ کی باتوں کی حکمت بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے۔ اگر منافقت ہو اندر تو دین کی سمجھ نہیں آتی، اور ہر حکم پہ اعتراض ہونے لگتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا اور وہ کیوں کہا گیا، یہ حکم بڑا مشکل ہے۔ نہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یسلموا تسلیما، یعنی پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اب اسلام اور حق کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ مختلف راستے ہیں۔ یزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ انسان دین کی طرف آنے لگتا ہے تو ادھر کوئی بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے۔ ایک طرف خواہشات نفس ہیں، کبھی معاشرے کے ٹرینڈ اور فیشن ہیں، بہت ساری چیزیں جو انسان کو اللہ کے حکم پر صحیح طور پر عمل نہیں کرنے دیتی۔ جس شخص کو اپنے رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا،
وہ سیدھا جاتا ہے کہ مجھے اسی راستے پر رہنا ہے، چاہے میرے دوست اور رشتہ دار کسی بھی اور طرف بلائیں۔ نہیں، مجھے ان کے پیچھے نہیں جانا ہے، مجھے قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ تو جو اس راستے پر چل کر منزل کی طرف پہنچیں گے ان کے لیے کیسی منزل ہوگی؟ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، یعنی ان کے لیے دار السلام ہوگا۔ یاد رکھیے، دار السلام، جنت دار السلام ہے، جہاں پر انسان داخل ہوگا تو کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت نہ ہوگی۔ اہل جنت کو آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ یاد رکھیے، جان ہے تو جہان ہے، ساری نعمتیں صحت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کچھ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ساری نعمتیں اچھا کہ اپنی اولاد اور مال سب کچھ اس کے لیے ثانوی یعنی دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ جو مرض کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو دنیا سے انسان کا دل بیزار ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سب چیزیں کہاں جا رہی ہیں، اس کو اپنی جان کی پڑ جاتی ہے۔ تو جنت میں سب سے پہلی نعمت جس کی خوشخبری دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں پھٹکے گی، اور بے شک تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں۔ دنیا میں انسان کتنا بھی صحت مند ہو، موت کا خوف نہیں جاتا، اور جائے بھی کیسے، کیونکہ موت تو آنی ہی ہے۔ اور تم تو جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ جوانی کے جانے کا بھی بڑا خوف رہتا ہے کہ کبھی بھی ہم بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرا حال ایسا نہ ہو، میرا جینا ایسا نہ ہو، اگر میں زندہ رہا تو میں ایسا نہ بن جاؤں۔ اسی لیے ان چیزوں کو دنیا میں انسان نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ جنت میں وہ ان چیزوں سے خالی ہوگا۔ فرمایا تم آرام سے رہو گے، کبھی تکلیف نہیں پاؤ گے۔ یہ جنت ہے جس میں آرام ہی آرام ہوگا، اس لیے دنیا میں آرام تلاش نہ کیا کریں۔ پھر سے پڑھتی ہوں کہ دنیا میں آرام تلاش نہ کیا کریں، دنیا میں اللہ کے راستے میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ کل آرام پائیں۔ کل آرام پانا ہے تو یہاں اپنے آپ کو تھکائیں یا محنت کریں، یہاں پر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، چاہے اس میں کتنی بھی دشواری ہو۔ اگر آج آرام کرتے ہوئے زندگی گزرے گی تو کل مشکل ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، جو لوگ بچپن میں پڑھتے لکھتے نہیں، آرام کرتے ہیں، پھر بڑے ہو کے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور بچپن سے ہی محنت کے عادی ہوتے ہیں جو لوگ، ان کا بڑھاپا بڑا اچھا گزرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوتی ہے۔ جنت کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا، چمکتے ہوئے چہرے والے۔ پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے، پھر بتدریج اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے، نہ وہاں پخانہ کریں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ ناک سنکیں گے، نہ تھوکیں گے، کسی قسم کی کوئی گندگی، پسینہ، غلاظت، بوئی، کوئی ایسی چیز ان کے جسم سے نہیں نکلے گی۔ وہ صاف ستھرے طیب ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے اور اللہ کی رضا میں ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ جو جنت کے بلند درجے والے ہوں گے ان تک صرف وہی پہنچ سکیں گے، اگر ان کے کچھ دوست احباب نیچے درجوں میں ہوں گے تو ان سے ملنے کے لیے اوپر والے نیچے جائیں گے، نیچے والے اوپر نہیں آ سکتے، وہ ان کی راحتیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی رحمتوں کا مقام کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے صرف جنت نہیں، جنت کے اعلیٰ ترین درجات جنت الفردوس کو مانگا کریں، کیونکہ وہ نعمتیں وہیں دکھیں گی جو اس کا حقدار ہے، باقی لوگ وہاں نہیں جا سکیں گے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔